خدا اپنی مہربانی کی سخاوت میں خود کو انسانوں پر منکشف کرنے کی خاطر انسانوں سے انسانی زبان میں کلام کرتا رہا۔ در حقیقت خدا کے کلمات انسانی کلمات میں مکمل طور پر اظہار پا کر ہر طرح سے انسانی زبان کی مانند ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ابدی باپ کا کلمہ یسوع المسیح مجسم ہو کر خود انسان بن گیا۔ اس لیے کلیسیا پاک نوشتوں کی مسیح کے بدن کے برابر تعظیم کرتی ہے۔ چونکہ کلیسیا پاک نوشتوں میں پرورش پاتی ہے، اس لیے وہ اسے انسانی کلام جان کر قبول نہیں کرتی بلکہ کلام الہی کے طور پر قبول کرتی ہے۔ مقدس کتابوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا جو آسمان پر ہے وہ اپنے فرزندوں سے ملنے کو آتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے۔ پاک کتابوں کا مصنف خدا ہے اور یہ سب روح القدس کے الہام سے لکھی گئی ہیں اور کلیسیا کو سونپی گئی ہیں۔ خدا نے انسانی مصنفین کو الہام بخشا اور اس کام کے لیے خاص لوگوں کو چنا گیا۔ ان لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے لاتے ہوئے صرف وہی لکھا ہے جو الہام میں ان سے کہا گیا ہے۔ اس لیے یہ تمام کتابیں سچائی سکھاتی ہیں۔ تاہم مسیحیت صرف کتاب کا مذہب نہیں بلکہ یہ خدا کے کلمے کا مذہب ہے۔ ایسا کلمہ نہیں جو مردہ اور گونگا ہو، بلکہ جیسے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ایسے ہی خدا کا کلمہ بھی زندہ ہے۔ خدا ہمیں روح القدس بخشتا ہے جو ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلمے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ ان پاک کتابوں کی کل تعداد 72 ہے جن کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا حصہ عہد عتیق یا پرانا عہد نامہ کہلاتا ہے۔ دوسرا حصہ عہد جدید یا نیا عہد نامہ کہلاتا ہے۔ عہد عتیق یا پرانا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے لکھا گیا۔ اس عہد نامے کی کتابوں کی تکمیل تقریباً 1000 سال سے زائد عرصہ میں ہوئی۔ اس کلام کو عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے۔ عہد عتیق کلام مقدس کا الہی کلام ہے، اس لیے یہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اس حصے کو یہودیوں کی بائبل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح اور تمام پاک رسول ان نوشتوں کو الہی مانتے تھے اور اس سے اقتباس کرتے تھے۔ وہ عہد عتیق کے ہی مختلف حوالوں سے یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دیتے تھے کہ یسوع مسیح پاک نوشتوں کی تمام پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے۔ عہد عتیق کو 4 بڑے حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا تورات، دوسرا تاریخی کتابیں، تیسرا حکمت کی کتابیں، چوتھا انبیاء کی کتابیں۔ تورات کتاب مقدس کی پہلی 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں۔ یہ کتب تکوین، خروج، احبار، عدد اور تثنیہ شرح ہیں۔ یہ کتب ہمیں خدا کے ساتھ ہمارے آغاز کی کہانی بتاتی ہیں۔ اس کے علاوہ موسوی شریعت اور الہی قوانین بھی سکھاتی ہیں جن پر عمل کرنے سے اسرائیلی قوم خدا کی مہربانیوں کے لائق بن جاتی ہے۔ یہودی اور مسیحی روایت کے مطابق ان کتابوں کا مصنف موسیٰ ہے۔ اگلی 16 کتب تواریخی کتابیں کہلاتی ہیں۔ یہ یوشع، قضات، روت، سموئیل نبی کی پہلی اور دوسری کتاب، ملوک کی پہلی اور دوسری کتاب، اخبار کی پہلی اور دوسری کتاب، عزرا، نہمیہ، توبیہ،
यहूदियत, आस्तर और मकाबीन की पहली और दूसरी किताब हैं। ये किताबें 1250 कबल मसीह से 150 कबल मसीह तक सियासी, मजहबी और तारीखी वाकयात की याद दिलाती हैं। ये किताबें उन लोगों की तारीख बताती हैं जिन्हें खुदा ने चुना ताकि वो खुदा को दुनिया पर जाहिर करें और खुदा की कौम बनी इसराइल की रिहाई के लिए काम करें। अगली 7 किताबें हिकमत की किताबें कहलाती हैं। इन किताबों में तहरीर, खुदा, खुदी, जिंदगी, मौत, अच्छाई और बुराई के बारे में सवालात के गिर्द है। जिंदगी में उस खुदा की हकीकी खोज और जिंदगी के रमूज में अब्दी खुदा के लिए जगह बनाने के बारे में है। इन कुतब में उन अल्फाज को तहरीर किया गया है जो हम अपने दिमाग में पूरी तरह समेट नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद हमारे दिल से बात करते हैं। इन कुतब का राज यही है कि हकीकी हिकमत खुदा की तरफ से बख्शिश है। इन कुतब में अयूब, मज़ामीर, इमसाल, जामे, नशेदुल नाशेद, हिकमत और यशु बिन सिराक की किताबें शामिल हैं। अगली 18 किताबों को अंबिया की किताबें कहते हैं। इन किताबों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, अंबियाए अकबर और अंबियाए असगर। अंबियाए अकबर में अशाया, इर्मिया, मरसिये, बारूक, हिस्कियाल और दानियल नबी के सहीफे शामिल हैं। अंबियाए असगर में होशिया, योएल, आमूस, ओबदिया, यूनस, मीका, नहूम, हबकूक, सफनिया, हजाई, जकरिया और मिलाकी की किताबें शामिल हैं। अंबिया वो खास लोग थे जिन्हें खुदा ने खास मकसद के लिए चुना और उनको भेजा ताकि वो खुदा के कलाम को नबूवत के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। ये खास लोग खास मकसद लेकर इस दुनिया में आए, इसलिए इन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतें इस काम के लिए वक्फ कर दी। इन्हीं के कामों का बयान और लोगों के रवैये इन किताबों में लिखे गए हैं। ये किताबें हमें तारीखी वाकयात की तशरीह, खुदाए वाहद की प्रस्तिश, मजलूम के साथ इंसाफ और मसावत, गरीबों के लिए गमखारी और खैर ख्वाही के मुतल्लिक इलाही रजा के बारे में आगाही देती हैं। अहद अतीक या पुराना अहदनामा कलाम मुकद्दस का इलाही कलाम है, इसलिए हर यूखरिस्ती इबादत में कलाम की इबादत के हिस्से में पहली तिलावत अहद अतीक से ली जाती है और अहद अतीक की रोशनी में खुदाउन यीशु मसीह के बारे में सिखाया जाता है। मेरी दुआ है हर मोमिन अहद अतीक से वाकफियत हासिल करे और इसके वसीले खुदा से बरकत हासिल करे। शालोम।